حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء بہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ننکار رامپور کی جامعۃ الصالحات بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے خوبصورت گہوارے میں علم و عمل، تعلیم و تربیت، فقہ و فتاوی کہ گھر ہمارے تلاوت سے آباد شعور ہو، و آگہی، گھر ہمارے تلاوت سے آباد ہو، گھر ہمارے تلاوت سے آباد ہو، اپنے مولا سے یارو دعا کیجئے، بڑا خوش نصیب گاؤں، گھر ہمارے اور اللہ رب العزت کی جانب سے خصوصی فیضان کا حامل ایک بستی ہے۔ اسٹیج پہ بڑے علماء موجود ہیں۔ میرا اس گاؤں سے ایک 15-17 سالہ رشتہ ہے۔ میں یہاں جب بھی آیا، گاؤں میں، سماج میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، چوک پہ، چوراہے میں تعلیم کا، تربیت کا، علم و ادب کا سنجیدگی کے مظاہرے کا علماء کو حامل پایا، طلباء کو علم و ادب کی جستجو اور اس کی تڑپ اور لگن اور شوق اور ولولے میں، جستجو میں مگن پایا۔ آج رفیق گرامی مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب، ہم سبوں نے 5 سال ایک ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کی، 3 سال جامعہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد مئو، جن کے ناظم صاحب کو آپ یہاں تشریف لانا تھا، لیکن وہ اپنے بہنوئی کے سخت تعلیل ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ پھر ہم سب دارالعلوم میں 2 سال ایک دسترخوان پہ رہے، پڑھے۔ حسن اتفاق سن 2000 میں ہم لوگ جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے تھے، اس وقت اس بیچ کی سینکڑوں علماء کی جماعت ہے جو ملک اور بیرون ملک بڑے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ اسی کا ایک خوبصورت چراغ رامپور ننکار کا مفتی عبدالرشید کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کی سرپرستی یہاں کے فاضل اور بالغ نظر علماء حضرت مولانا مفتی شکیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، مولانا فاروق مظہری صاحب، مولانا فیروز نعمانی صاحب، مفتی عبدالجبار صاحب جو یہاں سے مستقل تعلق رکھتے ہیں، مولانا محمد صاحب، مولانا غیاث الدین صاحب، مفتی یعقوب صاحب، مولانا ذاکر نعمانی صاحب، حافظ نثار صاحب، بہت سارے علماء ہیں، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اے نوجوانوں، یہ ایک خوبصورت ٹیم ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ علماء کی کثرت، گھر گھر میں علماء کی پیداواری، محلے محلے گاؤں میں طلباء کی کثرت، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تحریک، قرآن کی دعوت، قرآن کا عنوان، قرآن کا پیغام، قرآن کے
واقعات، قرآنی قصے، قرآنی نمونے، قرآنی دستور، قرآنی آئین اور قرآنی زندگی لے کے قرآن کے پیغام کو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، محلہ محلہ لے کے اگر کوئی قوم، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، زمین کا کوئی ٹکڑا ابھرے، آگے بڑھے، تو خدا کی قسم روئے زمین پہ اس سے اچھا گاؤں، اس سے بہتر بستی، اس سے اچھا محلہ، اس سے اچھے لوگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت کھانے والے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے علماء ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کام میں، اس مشن میں لگنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مسابقہ قرآن کریم کا یہ عنوان اور یہ جلسہ منعقد ہے آج۔ لوگوں اور نوجوانوں، رامپور ننکار میں آنے والے مسلمانوں، دیکھو دنیا آج کہتی ہے سب سے اچھا پیسہ والا، سب سے اچھا عہدے والا، سب سے اچھا کرسی والا، سب سے اچھا انجینئر، سب سے اچھا ڈاکٹر، سب سے اچھا ماسٹر، سب سے اچھا پروفیسر، سب سے اچھا ایم ایل اے، سب سے اچھا ایم پی، سب سے اچھا مکھیا، سب سے اچھا پارشد، سب سے اچھا سرپنچ، سب سے اچھا وارڈ ممبر، سب سے اچھا لیڈر، سب سے اچھا تاجر، سب سے اچھا بزنس مین، سب سے اچھا کاروباری، سب سے اچھا ٹھیکیدار۔ قرآن کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور سب سے اچھے کام کے بارے میں میرے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے اچھا قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ تم دوڑو پیسے کے پیچھے، تم جاؤ چپلیں اور جوتیاں سیدھی کرو، پیسے والوں کی، دولت والوں کی، بلڈنگ والوں کی، عہدے کرسی والوں کی، جاؤ تم امام بناؤ دنیا کو، تم امام بناؤ پیسے کو، بلڈنگ کو، کار کو، تمہاری نظر میں ہوا کرے اچھا، نبی کی نظر میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس لیے میرے نبی نے جب کہا کہ سب سے اچھا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں قرآن والا کام جو کرے گا، پڑھانے والا ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھنے پڑھانے کے ادارے بنانے والا ہو، تعلیم کی تحریک اور تبلیغ لے کے چلنے والا ہو، قرآن کا پیغام مسجد سے، مدرسے سے، مکتب سے، دینی اداروں سے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو اور سماج کی بیٹیوں کو دینے والا قرآن کے نام پہ جو بھی کام ہوگا وہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ آج مسلمان پٹ رہا ہے، نوجوان پٹ رہا ہے، کہتے ہیں کہ حکومت ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ سماج کے لوگ الٹ گئے۔ کوئی نہیں الٹا، نہ حکومت الٹی، نہ تختہ الٹا، نہ زمانہ پلٹا، تم پلٹ گئے، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے دین کے پروجوں، داعیوں اور دین کے دعوت دینے والے اکابرین علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے اس نہج پہ دیگر مدرسوں کی بنیادیں رکھ کے تمہارے ہاتھ میں قرآن تھمایا تھا، تم نے چھوڑا، اللہ نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا۔ سے آباد ہوں گھر قرآن تم نے چھوڑا، قرآن کا پیغام تم نے چھوڑا۔ نوجوانوں دیکھو
यहाँ जलसे में आने वाले कितने लोग हो? कुरान के 30 पारे और 6666 आयतों में से कितना नौजवान है जिसको कुरान आता, जिसको कुरान के तर्जमे आते, जिसको कुरान का फहम आता, जो कुरान समझता और जो कुरान समझ करके कुरान पे अमल करता। बोलो कितने नौजवान। टटोलो जिंदगी को, मुहासबा करो बैठ के। तुम मौलवियों का इम्तिहान लेते, तुम मदरसों के नाज़िमों का गरेबान पकड़ते हो, मस्जिद के इमाम का तुम सबक लेते, उसको सबक सुनाते हो, हुफ्फाज़े किराम के पे तबसरे तुम करते हो, मौलवियों की टांगे तुम खींचते हो और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते नहीं कि तुम्हारी सुबह शाम किस हाल में गुजरती है। रहने दो मौलवियों को, लूले लंगड़े अपाहज, ये रहा करें जिस हाल में हैं, लेकिन याद रखना अगर इस जलसा गाह में रात के 9 बजे रात की तारीकी में रोशनी जल रही है, उजाला है, चमक है, तो बाबा बोलो बिजली के खंभे ही की जरिए से तो रोशनी आ रही है। अरे इन खंभों को तोड़ दो, तार को जला दो। अरे बाबा ट्रांसफार्मर में आग लगा दो, तो क्या बिजली आएगी, रोशनी आएगी, जलसागाह मुनव्वर होगा। हाथों को हाथ, आंखों को जिस्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब दारुल देवबंद, घर हमारे तिलावत से आबाद हो, घर हमारे तिलावत से तो ये जो बिजली की रोशनी तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे जलसागाह में है, बिजली के खंभों, बिजली की वायरिंग की वजह से है। यही उलमा का हाल है। ये टूटे हो, लूले हो, लंगड़े हो, अपाहज हो, तुम्हारी नजरों में निकम्मे हो, लेकिन घरों को उजाला इन्हीं से है। घरों में जगमगाहट, खूबसूरती और रौनक, बज़्म जो मुनव्वर है तो इन्हीं की वजह से मुनव्वर है। इसलिए नौजवानों, बात को समेटता हूं, मुख्तसर करता हूं, और आप हजरात के सामने में इस जज्बे के साथ और इस शौक और हौसले के साथ कि आप उलमा की नगरी वाले हैं, आप रामपुर और ननकार वालों जिले में अपना एक मकाम रखते हैं कि आपकी छोटी सी बस्ती में सैकड़ों उलमाए किराम की मौजूदगी है। नौजवानों, उलमा से राब्ता करो, नौजवानों उलमा से रिश्ता जोड़ो, नौजवानों उलमा की सोबत में बैठो। इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, तुम इनसे फैज़ हासिल करो। नौजवानों, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, नबी की तालीम से अपना रिश्ता जोड़ो। निकाहों में, शादियों में, कारोबार में, खेतों खलियान में, तिजारत में, ज़राअत में, इक़्तिसादियात और माशियात में, जिंदगी के शब रोज़ में कुरान को लाओ, पूछो उलमा से, मालूमात करो मसाइल, फिर जिंदगी अमल करो। परसों तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पे आपने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मैं उस मजमे में मौजूद था। एक मोड़ ऐसा आया कि हमारे 5000 नौजवान इस तरह से उबल रहे थे, मुश्तहिल हो रहे थे और नबी की मोहब्बत में जज्बात में आ गए थे। लग रहा था कि हुजूर की मोहब्बत का जाम पी के ये बंदा नबी के नाम पे आज दीवाना बना बैठा। लेकिन ये जज्बा जहाँ काबिल कद्र था, वहीं मैं इन बच्चों का चेहरा देखना चाहता। बाज मेरे बच्चे ऐसे थे जो नशे में थे, बाज मेरे बच्चे ऐसे थे जिनके चेहरे बुशरे से पता नहीं चल रहा था कि ये मुसलमान नौजवान है। नबी की मोहब्बत में इतने जज्बाती बनने वालों,
نبی کی دعوت، نبی کا دین، نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کی وراثت کون اٹھائے گا؟ آج تمہاری بیٹیاں، بہنیں، تمہاری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ ہو جا رہی ہیں، اور تم نے سماج اور معاشرے کو بیچنے اور خریدنے کے لیے تہیا کر رکھا ہے۔ اے نوجوانوں، نشے کو چھوڑو، اے نوجوانوں سنت کو راستہ دو، اے نوجوانوں چہرے پہ داڑھیاں سجاؤ، یہ سنت ہے، عیب نہیں ہے۔ کماؤ پیسے، آسمان پہ جاؤ، ہوائی جہاز اڑاؤ، نبی کی سنت اپنی جسم پہ، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، شب و روز میں نبی کے کردار کو اپنا کے آگے بڑھو، زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے کاروبار میں ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، سنت و شریعت لاؤ، امانت و دیانت و صداقت لاؤ، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹوں کے ساتھ مت کھڑے رہو، حق کے ساتھ جم و جم کے رہو، استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جینے کی پہل اور کوشش کرو۔ اور یہ کوشش کرو جہاں رہیں گے ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت و شریعت کے ساتھ، علماء کے دامن کو پکڑ کے، نبی کے وارثین کی صحبت میں بیٹھ کے، نبی کے ساتھ جینے اور مرنے والوں کی صحبت میں زندگی گزارنے کے عزم کے ساتھ رہیں گے۔ اے رامپور ننکار کے نوجوانوں، فوربسگنج اور خطے کے مسلمانوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ جلسہ باوقار علماء کی موجودگی آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان علماء نے آپ کے لیے جو دقتیں اور دشواریاں کی، عزم کیا، مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائی، آپ کے گھر آئے، ان کی مہمان نوازی یہ ہے، ان کی مہمان نوازی یہ ہے، ان کا استقبال یہ ہے، ان کی راہوں میں محبت کے پھول یہ ہے کہ تم طے کرو کہ ہم مسلمان بن کے جئیں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مسلمان بن کے جئیں گے، کہو انشاءاللہ، مسلمان بن کے مریں گے انشاءاللہ، مسلم شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تمہارا سماج، تمہارا محلہ، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا آنگن، تمہارا جینا اور مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت، جینا، مرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، زراعت، کاشتکاری، آپسی تعلقات، شادی بیاہ، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بال، بچے، چاچا ماما، خالہ خالو، جتنی چیزیں دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سے آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو میسر ہے، سب میں آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالی مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑا مبارک اور بڑا خوبصورت یہ مجمع اور بڑی شاندار یہ محفل سجی، علماء کی موجودگی آپ حضرات کو مبارک ہو۔ میں آخر میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء اتر پردیش، جو سخت علیل ہیں، ضلع ارریہ اور خطے بہار سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم جو نازک ترین حالت میں ہیں بستر پہ، صرف 1 منٹ بتاتا ہوں۔ گزشتہ سال ارریہ ضلع کا ایک نوجوان بنارس سے آتے ہوئے لکھنؤ میں ایک جگہ ریل حادثے کا، بنارس سے یا کہیں سے آ رہا تھا، لکھنؤ اسٹیشن سے پہلے ریل حادثے کا شکار ہو گیا۔ سڑک کنارے پہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، نیند آئی، رات میں گر گیا اور کٹ گیا۔ صبح میں ریلوے پولیس نے اسے اٹھایا تو جان تھی، وہاں ایک ہاسپٹل سرکاری میں پہنچایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ بعد میں اس کی لاش کو کنارے میں ہاسپٹل کے گیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ ان کے رشتہ دار پہنچے سہارنپور وغیرہ میں جہاں تھے، آنے کے بعد لاش مانگی تو نہیں دیا ان لوگوں نے، بہت محنت منت سماجت کی، نہیں دیا گیا، کافی سیاسی لوگوں کو بھی کہا گیا لیکن کسی کی کوئی مدد نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا
کہ ہماری نعش بڑا غریب بندہ تھا، بڑا غریب بندہ تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے خبر کی اور بہرحال میں نے حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم کو اطلاع کی کہ حضرت ہمارے ارریہ ضلع کی ایک لاش رکھی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ دے نہیں رہے۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی نے لکھنؤ کی جمعیت کو فون کیا، پھر وہاں کے بڑے بڑے نواب لوگ مولانا عبدالرب اعظمی دامت برکاتہم مجھے بتاتے تھے کہ مفتی اطہر اس میں کھرب پتی لوگوں نے ہاسپیٹل پہنچ کے ارریہ کے اس حافظ قرآن کی نعش کو تمہارے ارریہ بھجوانے کے لیے اپنے ہاتھ سے لاش کو اٹھا کے اور سارا کام کروا کر کے پولیس چوکی سے پہنچا کے NOC کروا کے ایمبولینس کروا کے ہمارے ارریہ بھجوایا اور کہا کہ مفتی اطہر جنازہ تم پڑھانا، ہمارے لیے دعا کرا دیں۔ سال گزشتہ آج حضرت مولانا بڑے نازک حالت میں ہے، آپ دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم جن کو آج آنا تھا، ہمارے جیسے سینکڑوں طلبہ ان کے ہیں یہاں۔ سال 2017 میں جیسے سیلاب آیا تو حضرت نے رابطہ کیا، فون کر کے کہا کہ اطہر تمہارے علاقے میں بڑی زبو حالی ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ حضرت آپ کی دعا کافی ہے۔ حضرت نے کہا کہ ہمارا علاقہ ساڑیوں کا ہے، لوم کا ہے، پاور لوم کا ہے۔ حضرت نے ٹرک پہ لاد لاد کے ہمارے ارریہ کو اور ہمارے اس خطے کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بیچ کر کے ہم لوگوں سے یہاں کام کروایا۔ حضرت آج آنے والے تھے لیکن وہ بہرحال نہیں آ سکے۔ دعا فرمائے کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کو عافیت عطا فرمائے۔ بزرگ عالم دین، نہایت بڑے عالم دین، 50 سال سے مدرسے کے محتمم ہیں، آج تک تنخواہ نہیں لی اور ادارے کا کام کر رہے ہیں، اپنی تنخواہ سے ہر مہینے تنخواہ دیتے ہیں، بڑا باوقار ادارہ، ہم لوگ عرض کے فیض یافتہ ہیں۔ بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی، اللہ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پٹنہ کے بھائی حسنین صاحب، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جناب بھائی فہیم الرحمان صاحب، تنویر صاحب کے وہ بچے ہیں، ان کا ایک آپریشن ہے، آج انہوں نے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔ آج کے اس جلسے کو آپ حضرات کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، جامعۃ الصالحات رامپور ننکار کے لیے اور مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی رفیق درس کے لیے اور اس گاؤں اور خطے کے لیے بہت قبول فرمائے۔ ایک ایک اہل علم، اہل دل، اہل اللہ کی یہاں کی آمد کو خطے کی فیض کے لیے اور اس خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔